غم مک گئے زمانے دے آئے نے حضور جگ لولو غم مک گئے زمانے دے 12ویں تاریخ ہویا اے ظہور غم مک گئے زمانے دے بولو آئے نے حضور جگ نور نور غم مک گئے زمانے دے جھنڈے گر گر لاؤ تسی بھی جبریل جھنڈے لائے جھنڈے گر گر لاؤ تسی بھی جبریل جھنڈے لائے مشرق مغرب کعبے اتے بچ حدیث دے آئے حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے 3 جھنڈے نصب کیے گئے ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور تیسرا جھنڈا کعبے کی چھت پر نصب کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی جھنڈے گھر گھر لاؤ تسی بھی جبریل جھنڈے لائے جھنڈے گھر گھر لاؤ تسی بھی جبریل جھنڈے لائے مشرق مغرب کعبے اتے بچ حدیث دے آئے ہویا سی جدوں آپ دا ظہور غم مک گئے زمانے دے سرکار کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد کریم کی آمد حلیم کی آمد آئے نے حضور جگ نور نور غم مک گئے زمانے دے 12ویں تاریخ ہویا سی ظہور غم مک گئے زمانے دے آمینہ بی بی دی گودی وچ اجر دہاڑا آیا عرش لے کے فرشاں تائیں ہو گئیاں روشنائیاں آمینہ بی بی دی گودی وچ عجب بہارا آیا عرش لے کے فرشاں تائیں ہو گئیاں روشنائیاں خوشیاں مناون ملک تے ہو غم مک گئے زمانے دے سرکار کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ مشہور زوالہ رسالہ صبح بحارہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت اور بربریت کا گھوٹ اندھیرا چھایا ہوا تھا تو 12 ربیع النور شریف مکہ مکرمہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان رحمت نشان میں ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت بن کر اس زمین پر تشریف لے کے آئے آئے نے حضور جگ نور نور غم مک گئے زمانے دے 12ویں تاریخ ہویا سی ظہور غم مک گئے
زمانے دے 12 ربیع الاول دے دن والی امت آئے بڑیا سب کچھ اس دی خاطر خود مالک فرمائے 12 ربیع الاول دے دن والی امت آئے بڑیا سب کچھ اس دی خاطر خود مالک فرمائے ظلمتاں دے وچ چمکیا او نور غم مک گئے زمانے دے سرکار کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد آقا سردار کی آمد آقا مختار کی آمد آقا غمخوار کی آمد آقا تاجدار کی آمد آقا شاندار کی آمد آقا سالار کی آمد آقا سب مل کر بولو سب مل کر بولو آقا جھنڈے لہرا کر بولو مرحبا آقا کی آمد آقا رؤوف کی آمد آقا رحیم کی آمد مرحبا آئینے حضور جگ نور نور غم مک گئے زمانے دے نور نبی دی آمین بی بی واقعہ خوشیاں پایا آسیہ بی بی حوا مریم دین مبارک آیا نور نبی دی آمین بی بی واقعہ خوشیاں پایا آسیہ بی بی حوا مریم دین مبارک آیا آمین دویرا ہویا نور نور غم مک گئے زمانے دے سرکار کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد رسول کی آمد مرحبا اچھے کی آمد اچھے کی آمد بشیر کی آمد کریم کی آمد داتا کی آمد مولا کی آمد جانا کی آمد آبا سب مل کر بولو سب مل کر بولو آبا جھنڈے لہرا کر بولو آبا آقا کی آمد آبا داتا کی آمد آبا حضور کی آمد آبا آئینے حضور جگ نور نور غم مک گئے زمانے دے مکے اندر لٹیا میلا دیکھ سی گھبرائی سادیا گودی لیا محمد اے ہو کہندی آئی دکھ ہو گے دور دکھ ہو گے دور غم مک گئے زمانے دے سرکار کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد آقا کی آمد آقا داتا کی آمد آقا آقا کی آمد 12 ربیع الاول شریف کو اللہ عز و جل کے نور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی تو کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا اور اس محل کے 14 کنگرے گر گئے ایران کا جو آتش کدہ 1000 سال سے وہ شعلہ زن تھا وہ بجھ گیا دریائے ساوا خشک ہو گیا کعبے کو وجد آ گیا اور بت جو ہے وہ سر کے بل گر پڑے اللہ اکبر تو کیا ہوتا ہے دنیا اندر آمد اٹھتے کی معجزے ہوئے دنیا اندر آمد اٹھتے کی معجزے ہوئے فارس دی اگ بجھی ڈگی کون محل کسرا دے کعبے تے سب ہو گئے بت چھوڑ غم مک گئے زمانے دے
سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا محبوب کی آمد آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا فرشی کی آمد مرحبا مطلبی کی آمد مرحبا سلطان کی آمد مرحبا ذیشان کی آمد مرحبا ربانی کی آمد مرحبا طیب کی آمد طاہر کی آمد مرحبا حاضر کی آمد مرحبا آئین حضور جگ نور نور غم مک گئے زمانے دے عید آدی ہے عید ہے یارو عید میلاد النبی سب سے بڑی عید یہی ہے سبحان اللہ عید آدی ہے عید ہے یارو عید میلاد النبی خوشیاں جیڑا اس دن کردہ ہوندا خوش خالق بھی لاؤ بتیاں کرو جگ نور ہم مک گئے زمانے دے سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آئین حضور غم مک گئے زمانے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ کچھ میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا سب سے بالا نبی کا جھنڈا ہر گھر پر لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے سرکار کی آمد آقا کی آمد رسول کی آمد حضور کی آمد اچھے کی آمد مختار کی آمد داتا کی آمد تاجدار کی آمد رسول کی آمد حبیب کی آمد کریم کی آمد یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے سرکار کی آمد سردار کی آمد سالار کی آمد مختار کی آمد ہم
سرکار کی آمد، مرحبا محبوب کی آمد، مرحبا رسول کی آمد، مرحبا سید کی آمد، مرحبا سید کی آمد، مرحبا طیب کی آمد، مرحبا سلطان کی آمد، مرحبا سب مل کر بولو مرحبا آقا کی آمد، مرحبا داتا کی آمد، مرحبا عربے کی آمد، فرشے کی آمد، مرحبا یا رسول اللہ یا ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے، سرکار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا داتا کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا پرنور کی آمد، مرحبا جانا کی آمد، مرحبا رسول کی آمد، مرحبا اچھے کی آمد، مرحبا اچھے کی آمد، مرحبا سچے کی آمد، مرحبا بشیر کی آمد، مرحبا نذیر کی آمد، مرحبا منیر کی آمد، مرحبا کریم کی آمد، مرحبا نعیم کی آمد، مرحبا علیم کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا داتا کی آمد، مرحبا مولا کی آمد، مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا ہاں، چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے، چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے، گھر تو گھر سارے محلے تو سجاتے جائیں گے، سرکار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا پرنور کی آمد، مرحبا رحیم کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا داتا کی آمد، آقا کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا سب مل کر بولو سب مل کر بولو مرحبا آقا کی آمد، داتا کی آمد، رسول کی آمد، رؤوف کی آمد، رحیم کی آمد، مختار کی آمد، پیارے کی آمد، اولا کی آمد، اعلیٰ کی آمد، اچھے کی آمد، بصیر کی آمد، شہیر کی آمد، خبیر کی آمد، افسر کی آمد، سرور کی آمد، تاجور کی آمد، باطن کی آمد، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلو علی الحبیب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، صلو علی الحبیب۔ صلوا علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Please repeat after me. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ
As-salatu was-salamu alayka ya Nabi Allah. السلام عليك يا نبي الله Wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. Please also repeat after me. Nawaitu sunnat al-aitika. My dear Islamic brothers, whenever you're blessed with an opportunity to enter the house of Allah Azza wa Jal, as a masjid, the first and foremost thing you must realize is that Allah Azza wa Jal has blessed you. You're very, very lucky. That Allah has given you the tawfiq and the permission to enter His house. For every one person that comes into the house of Allah Azza wa Jal, there's probably thousands that Allah Azza wa Jal does not permit to enter in His house. So we should do shukr that Allah Azza wa Jal has blessed us with the opportunity to come into His house. But in coming to the house of Allah Azza wa Jal, we should also try and come according to the sunnah of the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. The Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam would always enter with his right foot. He would recite the dua for entering the masjid, and then he would make the intention for nafli itikaf. Hence the reason I asked you to say nawaitu sunnat al-itikaf. Now we made this intention today in Arabic, but you can make this intention in any language, in English, in Urdu, Punjabi, Gujarati, Patwari, whatever you want. Or you can make this intention in your heart. But by making this intention for the duration that you spend in the masjid, it will be written in your record of deeds that you spent this time in nafli itikaf. May I remind you, to eat, to drink, and to sleep in the masjid is forbidden. But if you make this intention, then all of these things become allowable for you and you get the reward as well. A lot of people think that you can only perform itikaf during the month of Ramadan. Yes, that is sunnat itikaf for the last 10 days, but nafli itikaf can also be performed at any time, and it can be performed for any period of time. For example, if I leave something in this hall today and I go outside, and I make the intention of nafli itikaf, and for the duration that it takes me to walk into the masjid, come to the front, pick up my thing and go out, I make this intention, then for that period of time, it will be written in my record of deeds that I spent that time in nafli itikaf. Small amount of effort, but insha'Allah, a lot of reward. There are also many blessings in reciting Durud Pak upon the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. The Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam is reported to have said that if a person sends Durud Pak upon me out of love and devotion, just 3 times during the day and 3 times during the night. Before I go on and tell you the blessing of reciting Durud Pak 3 times during the day and 3 times during the night, please remember that the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam said, with love and devotion, with ishq. You need to, everything is on ishq, and in this blessed month of Ramadan we learn the importance of ishq Rasul. So sending Durud Pak upon the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam is not a formality. You need to do it with the intention of ishq, do it with the intention of love, do it with the intention of honoring the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. And the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam said that if a person sends Durud Pak upon me just 3 times during the day and 3 times during the night with love and devotion, then it will become incumbent upon the mercy of Allah Azza wa Jalla to forgive all the sins that you committed during the day and all the sins that you committed during the night. So just a small wazifa, only 3 times during the day, 3 times during the night. And at the beginning of this bayan, I recited Durud Pak, you recited it with me, you recited it 4 times. Sham ka wazifa ho gayi. So please make a habit of reciting Durud Pak upon the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. We've said it many times before, that in our lives, in our daily lives, we waste a lot of time. We're waiting for things to happen. We're waiting for the doctors to be seen. We're waiting for our next customer. We drive a taxi, we're waiting for our next job. All this waiting time should never be wasted time. And one of the best ways of utilizing that time is sending Durud Pak upon the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. And who knows that one extra Durud Pak today might make all the difference on the Day of Judgment. But dear Islam, today we are gathered in Khazanah Medina Rochdale, and Alhamdulillah, the Rochdale Milad Committee has, every day they are having 12 days of where they are having different speeches relating to the life of the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. And on the first day you heard about the childhood and the youth of the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Then you heard about when the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam announced his nubuwwat. Today we're going to hear about that period of time when the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam started to go out and give dawah to the people, started to invite people to the fold of Islam and the problems that he faced. It is said that during the 7th year after the declaration of Nubuwwat, when he started to give Niki ki dawah to people, the disbelievers of Makkah noticed that the number of Muslims were increasing. Before that they weren't concerned, they thought, oh, there's just a few people, a couple of people there, they're following this person, there's only a few people, it doesn't make any difference. But as their numbers started to increase, they started to get worried. And they started to realize that these Muslims are now becoming to be a force, especially
When the uncle of the Prophet of Allah, Sayyidina Hazrat Hamza radiallahu anhu, he accepted Islam. When Sayyidina Hazrat Umar Farooq radiallahu anhu accepted Islam, then they started to realize, you know what? These people, they are false. Because these were brave people. We're not talking about ordinary people now, we're talking about the great Sayyidina Hamza radiallahu anhu, we're talking about the great Sayyidina Hazrat Umar Farooq radiallahu anhu. When these people accepted Islam, because they were also well-known characters before they came into the fold of Islam. So these people, when they accepted Islam, then the people realized, you know what, these people, they're doing something. So therefore, what they decided to do is they called all the Quraysh together, they called all of the non-believers of Makkah together, and they decided to isolate the family of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. And how they decided to isolate them was they all signed an agreement. And in this agreement, everybody signed this agreement, and they said, unless the Bani Hashim hand over the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in order to be killed, no one shall marry to anyone from the family of the Bani Hashim. No one will send anything to them. No one will purchase anything from them. No one will meet them. Nor will anyone say salam to them. No one will let any food or drink reach them. So imagine being in Rochdale. You're a small community of people, 40, 50 people, and all of a sudden the whole of Rochdale says, look, you're going to stay in that corner over there. Nobody will marry you. Nobody will protect you. Nobody will sell any food to you. Nobody will give you any food. Nobody will give you any water. This was what was done to the Muslims at that time. A small band of Muslims, not a strong band of Muslims. Imagine being in a place, imagine being in Rochdale, here, and you were forced into a corner of Rochdale, and this was imposed upon you. And this was imposed upon you not just for one day, not just for 2 days, not just for 3 days. Where you couldn't buy it. Imagine you not being able to buy any food, not being able to sell any products at all. For 3 years, the Muslims suffered this, for 3 years. And it said that Masur bin Ikrama, he wrote the text of the agreement. The text of the agreement was written, and it was hung inside the Holy Kaaba. It was hung inside the Holy Kaaba. This text, it was written, and it was hung inside the Holy Kaaba. And the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, all these people that were with him, they endured severe hardships for 3 consecutive years. After 3 years, and during them 3 years, how did they survive? They said that they survived on leaves, they survived on boiling leaves, and surviving like this. The sunnah of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, that you know when you get stomach pain because you've not eaten anything, yeah? And some people say tighten your nara, yeah, and you'll get away with the pain. Yeah, the pain will go for a while. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, he tied stones to his blessed stomach. Stones were on the blessed stomach of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. Why? Because he had these hunger pains and he had nothing to eat. And the companions of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, they were doing similar things as well. They had stones tied to their stomach because of the pain of the hunger. And we're not just talking about the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, we're not just talking about adults here, we're talking about children as well. Imagine, maybe you are strong enough. Maybe your iman is strong enough. But just think if your children were there. Just think if your children were starving. Just think if your children could not eat food. Just think if they were feeling this way. And they were getting sick and they were ill. How would you feel? And when I read these waqas, it makes me think about the iman of the people that were there. Because one is having iman for yourself. You can take pain. You know, a person can take pain when they see their children taking pain. How strong is your iman then? When your children are taking the pain, how strong is your iman then? And that was what was happening. And then after 3 years, it is said that some of the people, they started to feel sorry for them. And at last some kind-hearted people of the Quraysh had pity on the Banu Hashim, and they launched a campaign for breaking this unfair and unjust agreement. And it said that they went there, and people started to give them some food. And some people went and stood in the Kaaba and they said, oh people, we are living a comfortable life, but the children of Banu Hashim are crying in extreme hunger and thirst. It is unfair. By Almighty, I will no longer overlook this. This is what the people were saying. That unjust agreement will now be torn into pieces and trampled overfoot. So the people, they said this, and listening to this, Abu Jahal, he warned him in anger. Beware, you never ever touch that agreement. Don't touch that agreement. Allahu Akbar. Zaman shouted to Abu Jahl so angry that he became silent. Similarly, Mut'im bin Adi and Hashim bin Amr also spake angrily to Abu Jahl, and Abu Bukhtari also said in a clear way, O Abu Jahl, neither we are pleased with this unfair agreement, nor will we follow it. At that time,
the uncle of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, who sat there. And he said, "Oh people, my nephew, the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said that insects have eaten that manuscript. Go and have a look. The manuscript that they hung up inside the Kaaba Sharif, and the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam has said that insects have eaten that manuscript. And the only thing that will be safe on that manuscript is where it is written Allah." And so what they decided, they said, okay, we'll go and look at that manuscript. And if what the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam is saying is true, then we will end this boycott. Then we will end this boycott. We will end this persecution. However, if what the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam is not saying is true, that he is not telling the truth, then we will continue this. So all the people agreed, because there was an argument taking place now. And what is happening here? This is unfair. So they went inside the Kaaba and they took the manuscript off, and it was all eaten away, and the only words that were left was the word Allah. So that is when the persecution ended. After 3 years of having this, why do you brothers think about this? That the hardship that the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam endured during them 3 years, the hardship that the companions of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam endured during them 3 years, we've got it easy. Hame kya mushkil hai? We have easy in the deen of Islam. We don't have these problems. And if you go through the history of Islam, you look at all of our pious predecessors, you will see that all of them endured hardship. They all endured hardship so that the deen of Islam can come to us. Next month, inshallah, you will hear about Ghaus Pak, and then how he survived for years in Baghdad just eating boiled leaves and grass. A couple of months ago, you heard about the grandsons of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, how they were martyred on the fields of Karbala. Why? So that the deen of Islam can get to us today. The ulama ikram are here with us. Ask them. They will tell you that anybody that has gone on this path of deen, it's not been an easy path. It's not an easy path. Because shaitan doesn't want you to come on this path. Shaitan doesn't want you to have this path of deen. So all of these obstacles will be put in your place. So all the youngsters that are here today, that if you say, okay, I want to follow the deen, then everything will happen to you to stop you going on the path of deen. Your friends, your youngsters, shaitan will be on every street corner trying to stop you following the deen of Islam. Following the deen of Islam isn't easy. But getting into Jannah isn't easy as well. Getting into Jannah isn't easy as well. And so all these people, they strive for us, they endured all these hardships so that we could get the deen of Islam to us today. As this event finished, after 3 years of this, as this event finished, the Prophet, the uncle of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, fell ill. He was very close to the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, and he also passed away at this time. Straight after these 3 years of hardship, the person who supported you, the person who supported the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, he got ill and passed away. And then straight after this event, not only straight after this event, in the books it said that 3 days or 5 days later, after Abu Talib passed away, the blessed wife of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hazrat Khadija radiallahu anha, she also got ill and passed away. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, her greatest supporter, who the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam went on to say that she supported me. She supported me so much in the times of difficulty. And now she had also passed away. And it said that because of this year in which this boycott finished, this year in which Abu Talib passed away, this year in which Sayyidina Hazrat Khadija radiallahu anha passed away, it was known as the year of sorrow. The year of Amil Huzn. When this happened, this was the year of difficulty, the year of grief that happened for the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. These were the difficulties that he had. But he endured them. Why? So that the deen of Islam could get to us. Then straight after this, the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam went out into the cities to give Neki Kitab, to invite people to the fold of Islam. And there's the famous event that happened at the time where he went to the city of Taif. And when he went to the city of Taif, what happened there? Some of you will have heard this, but when he went to the city of Taif, the people that were there, they opposed the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. Not only did that, they gathered a gang of people to throw stones at the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. It is said that whenever the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam sat down, they would hit him. Whenever he got home, they would throw stones at him. And they throw stones at him to such an extent
that the blessed blood of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam came out of his body, ran down his body, soaked his slippers, soaked his socks to the extent that his sandals were stuck to his feet because there was that much blood there. This is the hardships that the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam endured. Why? To spread the deen of Islam. Nowadays, whenever we go on a Madri Qafla, we go to a different masjid, be in Rochdale or be anywhere. Are we welcome with stones? Do we have these difficulties? No, we don't. And yet still we don't do it. Still we don't do it. Nowadays we welcome with flowers. As I came in and put these necklaces on me, we welcome with flowers. We go to the masjid and people provide us with food, look after us. How many of us go and travel in the way of Allah Azza wa Jal? Very few. But if I was to say to you, look, travel in the way of Allah Azza wa Jal, but this time you might be welcomed with stones. This time you might be thrown, stones might be thrown at you. How many would come? Nobody would go. Nobody would go when stones are thrown, and nobody has still gone. Very few people go when we have this ease. So this ease is there for us. And yet still we do not follow this. It is said that when the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam came out of Taif, he hid in an orchard, a grapes and orchard. And there was a person there, he was a non-Muslim, he felt sorry for the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, the state that was there, and he sent some grapes to him. And he sent it with his Christian slave, and the Christian slave presented the grapes to the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, when he picked up the grape, he said, Bismillah. Just saying Bismillah, that Christian's heart was affected. And that Christian said, nobody speaks like this like around here. What are you saying? And within a few moments, this person accepted Islam. And because these people, the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, the companions, and all these people, the hardships that they endured so that the deen of Islam can get to us. How many of us have these difficulties today? We all have it very easy. At this same time, at this similar time, there was also a miracle that took place. When the Quraysh and the non-believers were questioning the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, that are you a prophet? Na'udzubillah, they were saying that you're a magician, you're a fool, you're all these things. Allah Azza wa Jal allowed the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam to perform a miracle. And what was this miracle? It was the famous miracle of the splitting of the moon. The moon was split. And Allah Azza wa Jal records it in the Quran where Allah Azza wa Jal says, the last hour draws near and the moon is split asunder. And this was what people were saying, this was like a miracle that was performed, that the moon was split. And then there is a ravayat where the people, the translators, the chain of transmission of the people that saw the moon split. It's been recorded in many of the books of the hadith that they saw the moon that was split. But people may be sitting here thinking, well, okay, with the Muslims that were, is there any historical evidence? Because now, if the moon was split, it wasn't just split in Makkah, it was split everywhere. Did anybody else see it? It is recorded in a book that the splitting of the moon is confirmed through eyewitness testimony, and it was in a book that is recorded in London that in India, in the state of Kerala, which stretches for 360 miles, there was a king, Chakravarti Farmas of Malabar. He was the Chera king there. He saw the splitting of the moon. He saw the splitting of the moon and he recorded it in a book. And some years later, some Muslims went to India to invite them to Islam and told him about this, and he said, I saw the moon being split. I remember seeing it. And what did he do? He came back. This king, he traveled to Saudi Arabia. He traveled to Arabia, he traveled to Makkah Sharif, and he met the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam and he accepted Islam. And then it is said that when he traveled back, because there was a group of people, on the way back to Kerala, on the way back he passed away. But his companions went back and they built a masjid in India. And the oldest masjid in India was established in 629 AD. Before the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam put a curtain between this world and the next world, a masjid was established in India through the miracle of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. So these, what we're trying to say is, on these nights, over these 12 nights, you're going to hear stories. You're going to hear stories about the life of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. But these stories should not just be stories. These stories are not here just to say, okay, it's a nice story, very, very nice, subhanallah, alhamdulillah, mashallah, I'll go home and I'll tell the kids about it. No. These stories are being told to you so that you can learn something from these. Learn how the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam lived his life and try and adopt this. Try and learn to love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam for everything that he did for us.
All the sacrifices he made, why did he make these sacrifices? So that the ummah can be saved. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam used to do dua for the ummah. He did dua for us. And yet we can't send Durud Pak upon him. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam did all of this for us. And what are we doing? The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam went through 3 years of hardship. Stones were thrown at him in the city of Taif. And our kind who believe that the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam is alive, what do you think the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam thinks about us? About those people who can you not think that, look, I did all of this, and yet these people cannot even read the namaz 5 times a day? During this month of Rabiul Awwal, we make claim that we love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. We were all waving the flags. I saw everybody was waving flags. Everybody was partaking in the naat. But do we really love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam? Love is not one day a year. When you're on that julus and you're waving your flags and doing the naat, that is not love. Love is not one day a year. Love is not for 12 days in a year either. Love is not once a week on the Jummah either. Love is not just 5 times a day either. Love is 24 hours a day, 365 days a year, all of your life. Imagine a child. He writes in his car, I love my mother. बहुत बड़ा बैनर उसने लगाया गाड़ी के ऊपर. मैं अपने माँ से बहुत प्यार करता हूँ. माँ कहता बेटा शॉप पे चलो जा दूध दो रोटी लेके आओ. अम्मा मेरे पास टाइम नहीं है. I can't do it. I'm playing on my PlayStation. Beta, tidy up, take the rubbish out. Mom, I can't. But I love you. But I love you, Mom. He never does anything his mother says. But I love you, Mom. उस बच्चे के बारे में लोग क्या कहेंगे? Does that child love his mom? He says it. He's got big banners on his car. He's got lights on his eyes that says, I love my mom. But he doesn't listen to his mom. कोई बंदा नहीं कहेगा कि बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है. अब अपने बारे में सोचो. हमने लाइटें लगाई हैं, झंडे लगाए हैं, नारे कर रहे हैं, नातों में शामिल हो गए, जुलूस में शामिल हो, नारा लगाएंगे. But do we really love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam? Do we follow the commands that he gave us? Do we follow the sunnah of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam? Do we really love him that way? Do we even know what the sunnah of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam is? And in a lot of the cases, we're afraid of following the sunnah of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. Because why? What will people say if I grow a beard? What will people say if I start using the miswak sheet? What will people say if I start reading my namaz? Let people say what they say. You're going in your grave on your own, mate. Nobody's going to be with you. When you go in that dark and lonely grave, all them people that were saying to you, why did you grow a beard? Why did you read your namaz? Why did you do this? They're not going to be with you. You're going to be there on your own. In the final sermon, the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said, I leave you 2 things. The Quran and my way. Follow them, you will never go astray. Follow them, you will never go astray. Somebody give me an example once. That a person is ill. He goes to the doctors. Doctor kya karta hai? Doctor, he looks at you, checks you out, and he writes you a prescription. He writes you a prescription, he says, look, take this medicine. And some medicine that he gives you, you may have to take all your life. You've got cholesterol, diabetes, or whatever. You have to take this medicine all your life. So he writes the prescription, you get the prescription up to the doctor, you put it in your pocket, and you walk out of the surgery. 3 months later, you go back to the doctor. Doctor Sahab, पहले तो मैं बीमार था, अब तो मेरा हाल ही बुरा है. अब तो बहुत बीमार हो गया हूँ. डॉक्टर क्या पूछेगा? दवाई खाई कोई नहीं. ये पूछेंगे ना. और डॉक्टर साहब पर्ची तो इधर है. What's the doctor going to say to you? He's going to say to you, why are you coming to me? आजकल क्या हो रहा है? हाय 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 हमारे बच्चे. हाय 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 हमारी बीवी. हाय 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 है ये. The Quran and my way, follow them, you will never go astray. The Quran and my way, follow them and will never go astray. What is the difference between that person who goes to the doctor and he puts the prescription in his pocket and us who put the Quran on the top shelf and the Sunnah in the books and we don't know anything about it? उसमें और हमें भी फर्क क्या है? फिर हम कहते हैं हाय हाय हाय. The Quran and my way, follow them and you will never go astray. अफसोस हमारे कुरान पाक घर के अंदर है कहाँ? ठीक है, we wrapped it open a lovely piece of material. सबसे आला कपड़ा हमने लिया, हो सकता है हमने स्पेशल कपड़ा खरीदा है, रखा कहाँ? सोच रहे हैं अभी आप सब, हाँ वहाँ रखा है, ठीक है, रखा अच्छी जगह रखा है.
You put it in a place of respect. But when was the last time you opened it? When was the last time you read it? When was the last time you understood it? Amir al-Sunnah, he tells us, read the Quran every day, 3 ayats. صرف 3 آیتیں اگر بندہ پڑھے, 3 آیتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ صرف 3 آیت پڑھے, you'll see a difference. You know, people who study geology, many of the youngsters here, maybe they know a little bit about geology. They say that water dropping on a stone, جب پانی ٹپکتا ہے نا پتھر کے اوپر, تو ٹپک 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 کیا ہوتا ہے, پتھر کے اندر سراب ہو جاتا ہے پانی سے. اگر 3 آیتیں ہمارے دل پہ گزرے, 3 ayats, just 3 ayats every day, we'll see a change in our hearts. The Quran on my way, follow them, you will never go astray. The Sunnah of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, where is it? Kitabun mein. Do we know anything about it? No. Do we know who the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam is? No. Do we know how he lived his life? No. We know how to do marriage. We know how to wave flags. Muslims, these events are a wake-up call for you. These events are not there so that you can just come and enjoy yourself. Yes, enjoy yourself. I'm not saying don't enjoy yourself, but when you come here, make an intention to make a change in your life. Listen to the life of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. Why? To instill the love in your heart. Listen to the naats. Why are naats created? Naats are there for us so that we can put the love of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam in our hearts. Those of us, the majority of the naats are in Urdu. But we should try and translate them and read them to our children, explain them to our children. Why? To put the love of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam in their hearts. So all I want to say, brothers, is what I've already said. We need to learn to love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, but not just one day a year. Not just on that 1 mile march where we walk through the city of Rochdale. Not just on the 12 nights of Rabi Nushi where we wave the flags every night. Not just on the Friday daily prayer, on the Friday weekly prayers, not on the 5 daily prayers even. But 24 hours, 365 days a year. And you need to be proud of who you are. You are the best ummah. But unfortunately, we're not proud of it. Only one thing I want to say to our youngsters. The youngsters that are here today, that go to school, that go to college, that go to university. Be proud of who you are. Be proud of who you are. When somebody says to you, look, we've got a party going on. There's going to be girls there. There's going to be drink there. There's going to be drugs there. I'm a Muslim, I don't do that. When somebody offers you a cigarette, somebody offers you a drink, I'm a Muslim, I don't do that. You need to be proud of who you are. Because if you're not proud of who you are, nobody's going to be proud of you. Stand up and be proud of being a Muslim. Learn to follow the commands of Allah Azza wa Jalla. Learn to adopt the sunnah of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, and learn to love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam as he should be loved. My dear Islam brothers, I pray to Allah Azza wa Jalla if I said anything wrong, may Allah Azza wa Jalla forgive me. And I pray to Allah Azza wa Jalla that whatever we have said today, we have listened to, we've learned, and we try to pass it on to others as well. Just regarding the weekly Ijtimas that Dawatli House has here every Thursday, I'd like to openly invite all of you to come to these weekly Ijtimas. At the beginning, the brother said that whenever you come to any gathering, you should come here with the gathering of the pleasure. The niyat should be that you're coming here for the pleasure of Allah Azza wa Jalla. Ye niyat hona chahiye. There is a hadith of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam where he said that on the day of judgment there will be people sitting on thrones. These thrones will be made of pearls and diamonds. And the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said that those people that are sitting there on those thrones, they will not be prophets. They will not be martyrs. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who will these fortunate people be that will be sitting on thrones made of pearls and diamonds? And the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said, they will be those people who came from different families, gathered together for the pleasure of Allah Azza wa Jal, to remember Allah. So I pray to Allah Azza wa Jal, we've all come here, we come here from different families, we come here from different places, and I pray that we come here with the intention for the pleasure of Allah Azza wa Jal. Then insha'Allah Azza wa Jal, on that day, insha'Allah Azza wa Jal, you'll all be sitting on those thrones made of pearls and diamonds. Ameen bi jahin Nabi al-Habib. Sallu ala al-Habib. صلوا على الحبيب. صلوا على الحبيب.
توبوا إلى الله صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ عز و جل کلام ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل جو ہمارے اجتماع کی جو سلسلہ وار جو ترکیب ہوتی ہے انشاءاللہ درود پاک اعلانات انشاءاللہ عز و جل ذکر ہو گیا انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ. امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری علامت برکاتہ علیہ کا کلام ہے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. جشن ولادت ہم منائیں جھوم جھوم کر، جشن ولادت ہم منائیں جھوم جھوم کر، جشن ولادت ہم منائیں جھوم جھوم کر، جشن ولادت ہم منائیں جھوم جھوم کر. سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا. جشن ولادت ہم منائیں جھوم جھوم کر، جشن ولادت ہم منائیں جھوم جھوم کر. کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا. آیا اسی دن احمد مختار آ گیا. جشن ولادت ہم منائیں جھوم جھوم کر، جشن ولادت ہم منائیں جھوم جھوم کر، جشن ولادت ہم منائیں جھوم جھوم کر. سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا. جشن ولادت ہم منائیں جھوم جھوم کر. گھر آمینہ کے سید ابرار آ گیا، گھر آمینہ کے سید ابرار آ گیا. خوشیاں مناؤ غم زدہ غم خوار آ گیا. جشن ولادت ہم منائیں جھوم جھوم کر، جشن ولادت ہم منائیں جھوم جھوم کر، جشن ولادت ہم منائیں جھوم جھوم کر. سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا. جشن ولادت ہم منائیں جھوم جھوم کر. جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا، جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا، کام آمینہ کا دل برو دلدار آ گیا. جشن ولادت ہم منائیں جھوم جھوم کر، جشن ولادت ہم منائیں جھوم جھوم کر. سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور
کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا جشن ولادت ہم منائیں جھوم جھوم کر مجھ کو شفا دو یا نبی مرض گناہ سے مجھ کو شفا دو یا نبی مرض گناہ سے در پر تمہارے عصیاں کا بیمار آ گیا جشن ولادت ہم منائیں جھوم جھوم کر جشن ولادت ہم منائیں جھوم جھوم کر جشن ولادت ہم منائیں جھوم جھوم کر سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا جشن ولادت ہم منائیں جھوم جھوم کر جھوم جھوم کر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلوا على الحبيب صلو علی الحبیب انشاءاللہ مل کر ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک اور دعائیں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب حضور نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی جو درمیانی رات ہوتی ہے اس کو شب جمعہ کہتے ہیں جو آج کی رات ہے. اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیں مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اور جو اسلامی بھائی الحمدللہ عز و جل ہر جمعرات کو پابندی سے اجتماع میں شرکت کرتے ہیں انہیں پابندی کے ساتھ یہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے. آپ بھی انشاءاللہ نیت فرما لیں کہ اجتماع میں پابندی سے شرکت فرمائیں گے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. درود پاک پڑھتے رہیے اور اپنے اوپر رحمت کے دروازے کھولتے رہیے. صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد صاوی علیہ رحمت الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیں مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. شافی امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وأنظله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چند ضروری اعلانات ہیں انشاءاللہ عز و جل سماعت فرما لیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامیہ الحمدللہ عز و جل دنیا کے بے شمار ممالک میں اس وقت مدنی کام کر رہی ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ عز و جل جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے لیے ٹیلی تھون انشاءاللہ عز و جل
یہ ہونے جا رہا ہے. یہ سنڈے 24 نومبر انشاءاللہ 2019 صبح 9 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک چلے گا انشاءاللہ. آپ کو جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے تھوڑی سی انشاءاللہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس وقت الحمدللہ عزوجل مدرسۃ المدینہ جس میں مدنی منع قاعدہ ناظرہ و حفظ و قرآن کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس کی جو برانچز دنیا بھر میں دعوت اسلامی اب تک کھول چکی ہے، یہ 3790 اس کی برانچیں کھل چکی ہیں. اور انشاءاللہ عزوجل یہاں ہمارے پاس اولڈم میں بہت جلد اس کا افتتاح ہونے والا ہے انشاءاللہ. ایک اور برانچ کھل رہی ہے انشاءاللہ. جو اس میں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کی اس وقت کم و بیش تعداد 169,257 ہے. جو اس میں استاذہ کرام پڑھاتے ہیں، جو مدرسوں میں اس کا سٹاف ہے، ان کی تعداد 9,242 ہے. جو اب تک مدنی منع دعوت اسلامی کے ساتھ قرآن پاک حفظ کمپلیٹ کر چکے ہیں، اس کی تعداد 80,731 ہے. اور یہ جو 1 ہے الحمدللہ یہ ہمارے یہاں سے بھی اس نے ٹیسٹ پاس کر لیا ہے. اور مزید انشاءاللہ 3 نے کمپلیٹ کیا ہے، مزید انشاءاللہ آ رہے ہیں انشاءاللہ. ٹوٹل جو ناظرہ جنہوں نے قرآن پاک تجوید کے ساتھ یہ پڑھ لیا ہے، ان کی تعداد جو ہے 241,028 ہے. تو یہ آپ کی دعوت اسلامی مدرسۃ المدینہ جو ایک ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کا 107 ڈپارٹمنٹ میں سے ہے وہ یہ کر رہا ہے. اب آپ جامعۃ المدینہ کے حوالے سے بھی کچھ سماعت فرما لیں. جو جامعۃ المدینہ جس میں علماء تیار ہوتے ہیں، الحمدللہ ورلڈ وائڈ اس کے جو برانچز ہیں یہ 775 ہیں الحمدللہ، جس میں سے آپ کی ایک آسٹریلیا میں بھی موجود ہے، پارٹ ٹائم اور فل ٹائم الحمدللہ. جو اس میں اسٹوڈنٹس ہیں پڑھ رہے ہیں ابھی 64,421 الحمدللہ. اس میں جو ہے وہ درس نظامی عالم کورس پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اور جو اس میں سٹاف جو پڑھا رہے ہیں، جو استاذہ اکرام ہیں، جو باقی اسلام بھائی جو خیر خواہ ہیں، ان کی تعداد 5,857 ہے. تو میٹھے بیٹے اسلامی بھائیو، اگر ان دو شعبیات میں کو دیکھا جائے تو ایک طرف سٹاف ہے 9,200 کچھ اور دوسری طرف ہے 5,800 کچھ. یہ کم و بیش 12,000 بندے صرف ان دو ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں دعوت اسلامی کے. تو اتنی فیملیز کو دعوت اسلامی صرف 2 شعبات میں چلا رہی ہے. تو الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ٹیلی تھون ہونے جا رہا ہے. ایک یونٹ بنائے گئے ہیں. ایک یونٹ کی جو پرائس ہے وہ 65 پاؤنڈ ہے. اگر آپ میں سے بھی کوئی چاہتا ہے کہ آپ کے پاکیزہ مال میں سے کوئی عالم دین بنے، کوئی حافظ قرآن بنے، کوئی قرآن پاک پڑھنے والا بن جائے، کہ کوئی ناظرہ پڑھ رہا ہو اور ان استاذہ جو پڑھا رہے ہیں ان کی خدمت کی جائے، تو آپ بھی آپ خود بھی اور اپنی فیملی کو بھی ذہن دیں. انشاءاللہ کم سے کم ہر گھر میں سے کم ایک یونٹ آپ ضرور دعوت اسلامی کے ساتھ دیں انشاءاللہ. زور سے کہیے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کے حلال رزق میں برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ. آپ کا یہ پیسہ انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا. یہاں پہ الحمدللہ جو یہاں پہ عالم کلاس میں بیٹھے ہیں ان کی جو فل ٹائم اور پارٹ ٹائم کی تعداد ہے وہ کم و بیش 50+ ہے. تو آپ یہاں پہ الحمدللہ کہتے ہیں. اور جو حفظ کی کلاس میں ہیں وہ ابھی تقریباً 16 ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ. الحمدللہ
الحمدللہ فضائل جمال مصطفیٰ جو ہمارا دعوت اسلامی کا ایک اور ادارہ ہے یہاں پہ رشتے میں، یہاں پہ ایک خالد بھائی فرماتے ہوتے ہیں گڈ پرابلم ہوگی، گڈ پرابلم کہ وہاں پہ الحمدللہ جمعے کے ٹائم اتنی تعداد ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو جگہ نہیں ملتی اور واپس چلے جاتے ہیں، تو اس کو ہم گڈ پرابلم بولتے ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل اس گڈ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم نے وہاں پہ سیکنڈ جمعے کا اہتمام کیا ہے۔ انشاءاللہ کل سے وہاں پہ جمعہ کی 2 جماعت ہوں گی انشاءاللہ، اور جو پہلی جماعت ہے وہ 12:30 بجے، اور دوسری جماعت جو نارمل ٹائم پہلے بھی ہوتی تھی 1:30 بجے ہوا کرے گی انشاءاللہ۔ تو آپ میں سے جو اس ایریے سے آئے ہیں ضرور انشاءاللہ پہلی جماعت یا دوسری میں شرکت کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ عرفان بھائی انشاءاللہ تمام علماء کرام اور جو مساجد کمیٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں، حفاظ کرام یہاں تشریف فرما ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جتنے بھی اسلامی بھائی تشریف لائے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ عز و جل ہر سال کی طرح جو ہماری یہاں پہ صبح بہارا کی محفل ہوتی ہے پوری رات کی، وہ 9 تاریخ رات کو انشاءاللہ 11:26 پہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گی، جو فجر تک رہے گی انشاءاللہ۔ اس میں وہ مبارک کی زیارت بھی کی جائے گی۔ باقی انشاءاللہ جتنے بھی ٹاؤن ہیں ان سے بھی جو ہمارے مانچسٹر کے علاقہ ہیں جتنے بھی سارے اسلامی یہاں تشریف لائیں گے، آپ سے بھی مدنی التجا ہے کہ آپ بھی انشاءاللہ عز و جل تشریف لائیں اور ان مبارک گھڑیوں کا انشاءاللہ مل کر استقبال کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام حضرات کو آج کی رونق محفل کی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ فرمائے کل کی محفل الحمدللہ ہمارے اپنے ہی سینٹر جامعہ چشتیہ نور اسلام یہی وقت 7 سے 9 بجے، اور الحمدللہ بہت خوبصورت قاری صاحب قاری اخلاق صاحب برمنگھم سے تشریف لا رہے ہیں، جو شاگرد ہیں قاری یاسر عبدالباسط صاحب مصر کے، وہ تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ثناخان رسول ہیں وہ سید کاظمی شاہ صاحب پاکستان سے تشریف لا رہے ہیں، اور پھر خطاب ہوگا علامہ ارشد مصباحی صاحب مانچسٹر والے سے۔ Tomorrow's program continuing this mashallah continual celebration of Milad. I really love what Allama Khalid Sahab was saying there before. This isn't temporary, this is continuous, and I hope that you've realized the message of the Milad program this year is a continual understanding of the actual life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tomorrow's topic is we've reached the miraculous Isra wal Mi'raj, so we'll be paying homage to that subject inshallah tomorrow. Please do all attend. Jazakumullah khair. اعلانات تقریباً سارے ہو چکے ہیں، صرف ان احباب کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے کہ جنہوں نے لنگر کا اہتمام کیا ہے اور جنہوں نے آج کے اس اجتماع کا اہتمام کیا ہے، اور بے شمار ہمارے دوست بیمار بھی ہیں۔ تو یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں بڑی امید ہوتی ہے کہ اتنے بڑے عاشقان رسول کا جنم غفیر ہے، اور یقیناً میلاد شریف کی محفل اور یہاں پہ دعاؤں کی قبولیت کا سماں بھی ہوتا ہے، تو بے شمار اسلامی بھائی دعاؤں کے لیے بھی کہتے ہیں۔ آج سالانہ ختم بھی ہے، حاجی غلام رسول مرحوم، یہ والد مرحوم ہے، والد ہیں چودھری محمد یاسین صاحب کے، انہیں باقی افراد فیملی کے لیے، نانا نانی جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کے لیے اور سب رشتہ داروں کے لیے بھی اس سال ثواب کے لیے لنگر شریف میں حصہ ڈالا ہے۔ اللہ کریم سب کو برکتیں عطا فرمائے اور سب کو کروٹ جنت عطا فرمائے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں حاجی محمد نصیر، ان کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، صحت یابی کے لیے انہوں نے جیسے کہ ابھی ٹیلی فون کا اعلان ہوا، انہوں نے آلریڈی 1 یونٹ 65 پاؤنڈ پیش بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ مزید 35 پاؤنڈ لنگر شریف میں حصہ بھی ڈالا ہے۔ اللہ کریم ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آج کے لنگر کا خصوصی طور پر اہتمام ہمارے فیاض بھائی بلڈر، ان کے بیٹے ہمارے سہیل بھائی اتاری نے اپنی شادی کی خوشی میں دیا ہے، یعنی کہ انہوں نے دعوت ولیمہ پہ کیا ہے، اور کتنا خوبصورت ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم سب ولیمے کی محفل پہ جاتے ہیں نا، شادیوں میں جاتے ہیں، اور شاید ایسا شادی کا سماں کسی کو نصیب ہوتا ہے
اور ہماری شادی کی حالتیں کیا ہوتی ہیں وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ہم چاہیں کہ ہمارے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں تو اگر ہم آج بھی اسی طریقے سے اپنی شادیوں کی محافلوں کا اہتمام کریں گے نا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ رحمتیں برکتیں کبھی بھی ہم سے ناراض نہیں ہوں گی. تو انہوں نے جس خوشی کا اہتمام کیا اللہ کریم ان کو برکتیں عطا فرمائے. اور ہمارے غفران بھائی ہیں ان کی خالہ وفات پا گئی ہیں, اللہ کریم ان کی مقدم مغفرت فرمائے. اور اسی طریقے سے ہر جمعرات کو یہاں جو میلہ ہوتا ہے اجتماع ہوتا ہے اس میں اسلامی بھائی بڑھ چڑھ کر لنگر کا اہتمام بھی کرتے ہیں. آپ بھی اگر جمعرات کو اپنی کسی پیارے کا یا ختم کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو یہ 200 پاؤنڈ کا ٹوٹل خرچہ آتا ہے. آپ 200 پاؤنڈ ہمارے امجد بھائی کو دے دیں, اس کے اندر آپ کے سارے جو لنگر کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ سارے ہو جائیں گے. اب یہ میلاد شریف کے اتنے خوبصورت سے خوبصورت لنگر کا اہتمام کرنا, یہ خوب صدقہ و خیرات کرنا, کیا یہ ہم کرتے ہیں یا پہلے سے بھی جو ہمارے بزرگان دین ہیں وہ کرتے آ رہے ہیں؟ صرف آپ کے ایمان کو تھوڑا سا رونق بڑھانے کے لیے میں یہ عرض کرتا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو میلاد شریف کے اندر جو بڑھ چڑھ کر لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے اس سے آدمی کو برکتیں نصیب کیا ہوتی ہیں اور ہمارے بزرگان دین کس انداز سے ان محافل کا اہتمام کرتے آ رہے ہیں. اربل کے بادشاہ جن کا نام ابو سعید مظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے, یہ عظیم فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی تھے. یہ بادشاہ بہت سخی, نیک اور عادل ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بھی تھے, بڑے دلیر اور ذہین تھے. انہوں نے اپنے بعد کئی اچھی یادگاریں چھوڑی. ہر سال ربیع الاول کے مبارک مہینے کا بڑا ہی ادب و احترام کرتے اور بالخصوص اس مہینے میں میلاد شریف بڑے اہتمام سے مناتے اور بڑی بڑی محافل کا انعقاد فرماتے. ان محافل میں شرکت کرنے والوں کا بیان ہے کہ انہوں نے اس محفل میلاد میں بھنی ہوئی بکریوں کے 5000 سر دیکھے, 10,000 مرغیاں, فیرنی کے 1,00,000 پیالے اور حلوے کے 30,000 تھال دیکھے. بہت سے علماء اور صوفیاء محفل میلاد میں شرکت کرتے تھے. جیسے ہمارے پاس ہمارے علماء تشریف فرما ہیں, ہم ان کی زیادہ خدمت تو نہیں کر سکتے, یہی کرتے ہیں ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اچھی جگہ بٹھایا جائے ادب و احترام کے ساتھ. تو یہ آج صرف ہم نہیں کرتے آ رہے ہیں, یہ ہمارے بزرگان دین کا شروع سے طریقہ آتا رہا ہے کہ جو بھی محفل میلاد میں علماء کرام شرکت فرمایا کرتے تھے وہ حد الامکان اپنے علماء کو ادب و احترام ان کو عزت احترام دینے کی کوشش فرماتے آ رہے ہیں. بادشاہ ابو سعید مظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان علماء کو قیمتی لباس پہناتے, انعامات سے نوازے. وہ ہر سال محفل میلاد پر 3 لاکھ دینار خرچ کرتے تھے. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کے اوپر کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا ہوگا کہ آپ شرک کر رہے ہو یا آپ اتنی فضول خرچی کیوں کرتے ہو. خود جو بادشاہ تھے مہمانوں کے لیے مہمان خانہ ہوتا تھا, وہ ہر سال اس گھر میں سالانہ 1 لاکھ دینار صرف کرتے تھے. 30,000 دینار خرچ کر کے حرمین شریفین کے راستے درست کرواتے. یہ صدقات ان صدقات کے علاوہ تھے جنہیں پوشیدہ طور پر کیا جاتا تھا. ہم نے محافل محرم الحرام بھی اٹینڈ کی اور ابھی سے ہمارا میلاد شریف منانے کا بھی یہ سامان جاری و ساری ہے. محرم شریف کے جتنے بھی پروگرام ہوئے ان کے اندر علماء کرام نے مہربانی فرمائی, شفقتیں فرمائی کہ انہوں نے ڈیفرنٹ موضوعات ہمیں مہیا فرمائے. ہر ایک نے علیحدہ موضوع و سخن بنایا اور ہماری تربیت فرمائی. لیکن جن کی محفل محرم ہم نے منائی ان کی سیر طیبہ بھی ہم نے سنی. کیا وہ گفتگو سننے کے بعد اگر نمازوں کے اندر میری کمزوری تھی تو محرم سے لے کر ابھی میلاد شریف کا مہینہ ہے, کیا وہ نمازوں کی سستی ختم ہو گئی؟ یا فجر پہ ابھی بھی امام صاحب یا اکیلے ہوتے ہیں یا 2 بزرگ بڑے اسلامی بھائی ہمارے تشریف لے آتے ہیں؟ جس طریقے سے جمعے کے اندر ابھی ہم نے یہاں گڈ پرابلم بھی سنی کہ جگہ اتنی کم پڑ گئی ہے کہ جمعے کے اندر ہم اسلامی بھائیوں کو مزید جگہ دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. کیا باقی جو 5 نمازیں ہیں ان کے اندر بھی ہماری مسجد میں جگہ کم پڑے گی یا کہ نہیں پڑے گی؟ جو ہماری تعداد عید پہ تشریف لاتی ہے, پریشانی ہو جاتی ہے یار اگر کوئی اسلامی بھائی واپس چلا گیا تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہماری یہ پریشانی جو 5 وقت کی جو نمازیں ہوتی ہیں کیا ان کے اندر بھی دیکھنے کو ملے گی؟ دنیا کے اوپر باتیں کرنا چھوڑ دیں, فلاں یہ کر رہا ہے, مسلمانوں کے اندر فلاں یہ کر رہا ہے. جتنا مسلمان ہو کے ہم ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, چاہے وہ غیبت کے اعتبار سے ہو, چغلی کے اعتبار سے ہو, حسد کے اعتبار سے ہو, جھوٹ کے اعتبار سے ہو, دھوکے کے اعتبار سے ہو, وہ شاید ہی غیر مسلم کے ساتھ کر رہا ہے.
اگر ہم مسلمان آج ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو جائیں نا، جس شور کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ ہم محفل میلاد مناتے ہیں، جس محبت کے ساتھ ہم محفل محرم و حرام مناتے ہیں، اگر اسی جذبے اور شوق اور محبت کے ساتھ ہم 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ قائم کرنے والے بن جائیں نا، تو ہمارا پاکستان آج بھی خطرات سے بچ سکتا ہے، ہمارا کشمیر آج بھی آزاد ہو سکتا ہے۔ ہم ڈنڈوں سے، ہم بندوقوں سے، ہم بارود سے نہیں لڑ سکتے۔ ہمیں ہتھیار ہمارے نبی پاک نے عطا فرمایا ہے، وہ کیا ہے بھلا؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور رب نے پہلے فرما دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو، نماز پڑھو، مجھ سے مدد مانگو۔ مدد بھی وہاں پہ ہمارے لیے موجود ہے، اور ہتھیار بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم نہ ہی مدد مانگ رہے ہیں اور نہ ہی ہم ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اور اپنی آخرت کو استعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ مختصر ذکر ہوگا، دعا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اذکر اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے جو زیر تمام اگلی محفل ہوگی وہ سنڈے کو انشاءاللہ جمال مصطفیٰ میں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین علی سید الانبیاء والمرسلین یا رحمان یا رحیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے ہمارے رب عز و جل، ایک مرتبہ پھر ہم نے اپنے لتڑے ہوئے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند کر دیے ہیں. یا رب العالمین، اے مالک و مولا، تو رحیم ہے، رحم فرما دے. تو کریم ہے، کرم فرما دے. اے مالک و مولا، تو مغفرت فرمانے والا ہے، ہماری مغفرت فرما دے. مالک و مولا، ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں. اے مالک و مولا، ہماری جھولیاں پھیلی ہوئی ہیں. اے مالک و مولا، ہمیں توبہ کی استقامت عطا فرما. اے مالک و مولا، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. یا رب العالمین، اے مالک و مولا، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب العالمین، گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو گئے، زنگ آلودہ ہو گئے. اے مالک و مولا، اپنے ذکر سے آباد کر دے. یا رب العالمین، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے معمور فرما دے. یا رب العالمین، تو رحیم ہے، رحم فرما دے. کریم ہے، کرم فرما دے. اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ یا رب العالمین ہماری حتمی مغفرت فرما دے. اے مالک و مولا، ہمارے والدین ساری امہ کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما. یا رب العالمین، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما. یا رب العالمین، ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرما، سے محفوظ فرما، وعدہ خلافی سے محفوظ فرما. یا رب العالمین، بری عادتوں سے محفوظ فرما. اے مالک و مولا، پیارے محبوب علیہ السلام والا بنا دے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے والا بنا دے، گناہوں سے بچنے والا بنا دے، دوسروں کو بچانے والا بنا دے. یا رب العالمین، پیارے محبوب علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. تیری جب کہ دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. میں اگرچہ ہوں کمینہ، تیرا ہوں شہ مدینہ. ہمیں سینے سے لگانا مدنی مدینے والے. میرے سب عزیز چھوٹے، سب یار بھی تو روٹھے. آقا کہیں تم نہ روٹ جانا مدنی مدینے والے. یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے. اے طبیب جلد آنا مدنی. میرے وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے. یا رب العالمین، مالک و مولا، ہر مسلمان کو بیماری، قرضداری، گھریلو نچاقی، ہر طرح کی پریشانی سے یا رب العالمین، جن اسلامی بھائیوں نے دعا کے لیے کہا، اے مالک و مولا، سب کی دعائیں قبول فرما. اے مالک و مولا، جو بیمار ہیں، اے مالک و مولا، ابھی ہمارے ایک اسلامی بھائی کا اے مالک و مولا آپریشن ہوا ہے، مالک و مولا صحت یابی عطا فرما. یا رب العالمین، ایک اسلامی بہن بیمار ہے، مالک و مولا شفا عطا فرما. یا رب العالمین، اے مالک و مولا، آج ہمارے حاجی غلام رسول مرحوم والد گرامی چودھری محمد یاسین کا اے مالک و مولا ختم پاک مالک و مولا قبول فرما. یا رب العالمین، اے مالک و مولا، ہمارے جتنے بھی اے مالک و مولا رشتہ دار اس دنیا سے یا رب العالمین ایمان کی حالت سے دنیا سے چلے گئے، مالک و مولا سب کی مغفرت فرما. یا رب العالمین، جن جن کا نام پیش کیا گیا مالک و مولا سب کی مغفرت فرما. پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت فرما. سب کی قبروں کو پیارے محبوب علیہ السلام کے جلووں سے معمور فرما. یا رب العالمین، قبر میں، حشر میں
آقا علیہ السلام کی معیت نصیب فرما یا رب العالمین. پھر دعا کرتے ہیں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما, تنگ دست ہیں مالک و مولا ان کی تنگ دستیاں دور فرما, بے روزگاریاں دور فرما یا رب العالمین. ہمارے گھروں کے اندر اتفاق عطا فرما, ہمارے گھروں کے اندر اتحاد عطا فرما, محبتیں عطا فرما, ہماری اولادوں کو ہمارا یا رب العالمین فرما بردار بنا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا عاشق بنا یا رب العالمین. اے مالک و مولا, اے مالک و مولا, ہمارے مفتی منیر الزمان چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ, اے مالک و مولا آج کی محفل کا ثواب ان کو بھی پیش کرتے ہیں مالک و مولا قبول فرما یا رب العالمین. اے مالک و مولا ان کے درجات کو بلند فرما, اے مالک و مولا اور بھی ہمارے اکابرین راشدین کے اکابرین اے مالک و مولا جس دنیا سے چلے گئے مالک و مولا سب کے درجات کو بلند فرما یا اللہ پاک, سب کی مغفرت فرما. اے مالک و مولا علماء اہل سنت اے مالک مولا جو یہاں پہ تشریف لے آئے مالک مولا ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما یا رب العالمین. اے مالک مولا کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما, جہاں پر بھی مسلمان پریشان ہیں اے مالک مولا سب کو آزادی نصیب فرما, اے مالک مولا سب کی پریشانیاں دور فرما یا رب العالمین. اے مالک مولا اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ اے مالک مولا آج ہمارے فیاض بھائی ان کے بیٹے سہیل عطاری نے شادی کی خوشی میں مالک مولا لنگر یعنی دعوت ولیمہ اے مالک مولا دیا ہے, اے مالک مولا قبول فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے خاندان کو برکت عطا فرما, اے مالک مولا سب کی حاجتیں پوری فرما, اے مالک مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ یا رب العالمین. ہمارے عمران بھائی اے مالک مولا ان کی غفران بھائی اے مالک مولا ان کی خالہ جان اے مالک مولا وفات پا چکی ہے, مالک مولا ان کی بھی مغفرت فرما یا رب العالمین. جن اسلامی بھائیوں نے اس لنگر میں حصہ ملایا اے مالک مولا قبول فرما یا رب العالمین. جنہوں نے پکایا مالک مولا قبول فرما, جنہوں نے ہمیں کھلانے مالک مولا ان کی بھی قبول فرما یا رب العالمین. ہمارے فیضان مدینہ کو آباد فرما یا رب العالمین. اے علماء اہل سنت کو آباد فرما یا رب العالمین. جو ہمارے فیضان مدینہ کو اور علماء اہل سنت کی مساجد کو مالک مولا جو آباد کرنے کی کوشش میں ہے مالک مولا سب کے گھروں کو آباد فرما یا رب العالمین. ہمارے مدرسین کو آباد فرما جو ہمارے مالک مولا ہمارے مدنی منیا مالک مولا قرآن پاک عالم دین بڑھ رہے ہیں, قرآن پاک پڑھ رہے ہیں مالک مولا سب کو مالک مولا اجر عطا فرما, ان کے گھر والوں کو اجر عطا فرما یا رب العالمین. ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما اے مالک مولا. ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرما, بار بار میٹھا مدینہ دکھا, ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن ہم سب کا محبوب کے قدموں میں بنا دے. قسمت ہمیں مل جائے بلال حبشی کی, دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا ہے, دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا ہے, دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا ہے. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. مست و پھیلے غوث اعظم گنج بخش
نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میری آنے والی غزلیں میرے عشق ہی میں مچلیں میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے وہ در دولت پہ آئے جولیاں پلاؤ شاہو کیوں رضا مشکل سے دریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الحمدللہ یہاں پہ روزانہ تویزہ اطاریہ کا جو بستہ لگتا ہے وہ 7 بجے سے لے کر 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک الحمدللہ تویزات اطاریہ جو ہے نا وہ دیے جاتے ہیں. اور ہر جمعرات کو اجتماع کے بعد الحمدللہ استخارے کا بھی الحمدللہ وہ سلسلہ کیا جاتا ہے. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم آج کی ساری مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے اس کی کوشش فرما. اس مرکز کو آباد و شاد فرما. حضرت امیر اہل سنت مقدس علی کو مزید اس سے بڑھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. الحاضرین مجلس کی دلی نیک جائز مرادیں پوری فرما. آج کی مجلس کے طفیل یا اللہ ہمارے جتنے بھی بزرگ فوت ہو گئے ہیں. کل ہماری ایک بہن فوت ہوئی ہے جو ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی تھی. اللہ اس کو بھی اس کا ثواب عطا فرما. یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں بھی مجلسوں میں بھرپور شرکت کرنے کی توفیق. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و علیہ اجمعین.